السلام علیکم میرے بھائیوں، آج کا جو میرا عنوان ہے وہ یہ ہے کہ کیا دین کو کاروبار بنایا جا سکتا ہے؟ کیا دین سے ذریعہ معاش حاصل کیا جا سکتا ہے؟ تو اس حوالے سے میں بات کروں گا آج، اور یہ کہنا میرے لیے کوئی تکبر کا باعث نہیں ہوگا کہ اس ٹاپک پر یہ گفتگو آج سے پہلے کسی نے نہیں کی۔ اس پر جو میں دلائل پیش کروں گا وہ قرآن مجید کی آیات بھی ہوں گی، نبی علیہ السلام کی سیرت بھی ہوگی، نبی علیہ السلام کی تاکید بھی ہوگی، صحابہ کرام کے حالات بھی ہوں گے، ائمہ کرام کا بھی میں موقف پیش کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سابقہ شریعت کا حوالہ بھی پیش کروں گا کتاب مقدس بائبل کی طرف سے، اور آخر میں کچھ مثالوں کے ذریعے عقلی دلائل بھی پیش کروں گا کہ دین کو ذریعہ معاش بنانا کیسا ہے، اس سے کیا کیا نقصان ہوں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائی، قرآن مجید میں مختلف آیات آئی ہیں جن میں دین کو ذریعہ معاش بنانے کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اور قرآن کے مزاج کے مطابق دین کو ذریعہ معاش بنانا غلط ہے، درست نہیں ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انبیاء کا ذکر کرتے ہوئے ان کے دعوت کے حوالے سے ان کی نبوت کی دلیل بنائی ہے اس چیز کو کہ وہ دین کے پیغام دینے پر اجرت نہیں مانگتے تھے، اجرت وصول نہیں کرتے تھے۔ سورۃ الہود کی آیت نمبر 29 میں آیا ہے، اور سورۃ الہود کی آیت نمبر 51 میں آیا ہے۔ اسی طرح سورۃ الشعراء کی آیت 109 میں، 127 میں، 145 میں، 164 میں، 180 میں آیا ہے۔ اس میں مختلف انبیاء کا تذکرہ کیا گیا ہے، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، اور 2-3 انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ آیا ہے کہ ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ ان کی نبوت کی دلیل بنا رہا ہے کہ اور جب بھی وہ اپنی قوم کو پیغام دیتے تھے دین کا، تو وہ یہ کہتے تھے کہ میں تم سے اس دین کے پیغام پہنچانے پر کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ یہ ان کی نبوت کی اللہ تعالیٰ نے دلیل بنائی ہے کہ وہ دین پر اجرت نہیں مانگتے تھے، دین کو ذریعہ معاش نہیں بناتے تھے، وہ اس چیز سے بے نیاز تھے۔ یہ فطرتی چیز ہے کہ جب کسی کی ضرورت کسی چیز کے ساتھ جڑ جاتی ہے تو وہ اپنی اس ضرورت کے لیے بھی کچھ کرتا ہے۔ دین کے حوالے سے انبیاء علیہ السلام دین کو انہوں نے ذریعہ معاش نہیں بنایا، انہوں نے دین کی دعوت بے نیاز ہو کر دی، جس نے چاہی قبول کی، جس نے چاہی رد کر دی۔ حق پر ہمیشہ وہی شخص ہوتا ہے جو اس چیز سے بے نیاز ہوتا ہے، دین کو تجارت نہیں بناتا، اللہ ماشاء اللہ دوسرے لوگ بھی ہوتے ہوں گے، لیکن یہ پسندیدہ کام نہیں ہے، یہ میں ثابت کروں گا انشاءاللہ۔ اسی طرح سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 9 اور 10 میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ اور جب جمعے کی نماز کی اذان ہو تو تم اپنے کاروبار چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، اپنے کاروبار چھوڑ دو۔ تو اس میں کاروبار چھوڑنے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے، تو وہ شخص جس کا کاروبار ہی جمعہ بن چکا ہو، جمعے کا خطبہ دینے پر اجرت وصول کر رہا ہو، تو وہ دین کے، وہ قرآن مجید کے اس حکم کی حلاوت کس طرح چکھ سکتا ہے کہ کاروبار کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف آنا کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں کہتا ہے، آیت نمبر 10 میں، اور جب جمعے کی نماز پڑھ لو، اور جب نماز پڑھ لی جائے تو اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کا رزق تلاش کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز پڑھنے کے بعد جاؤ اپنے رزق کو تلاش کرو۔ اب رزق کو تلاش کرنے سے مراد کاروبار کرو، تجارت کرو۔ اب جس نے نماز کو ہی تجارت بنا لیا ہو تو اس کے لیے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ یعنی قرآن مجید کے اس مزاج سے واضح ہوتا ہے کہ دین کو ذریعہ معاش نہیں بنانا۔ مثال کے طور پر میں ایک اب چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص صبح کو اٹھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پھر اپنی جاب پر جاتا ہے، اپنے کاروبار پر جاتا ہے۔ ایک وہ شخص جو صبح سویرے اٹھتا ہے اور نماز ہی اس کا کاروبار ہے، نماز پر ہی اسے اجرت مل رہی ہے، نماز پر ہی اس کی
تنخواہ مقرر ہے، تو اس کی نیت اس کے اجر میں اور اس شخص کے اجر میں کتنا بڑا فرق ہوگا، یہ آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں۔ میں دعوت صرف ان لوگوں کو دینا چاہتا ہوں جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جنہوں نے دین کو ذریعہ معاش نہیں بنایا، کیونکہ جس کی ضرورت بن چکی ہے وہ میری باتوں کو سنے گا ہی نہیں، وہ ان باتوں کو چھوڑ دے گا، بے شک قرآن مجید میں ہو، احادیث میں ہو، جتنے میں حوالے دے دوں، جتنے دلائل دے دوں، وہ نہیں سنے گا، نہیں مانے گا۔ تو میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں اور حق کے تلاش میں نکلتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے مزاج سے ہمیں پتہ چلا کہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت، انبیاء علیہ السلام کی نبوت کی دلیل اللہ نے بنائی کہ یہ دعوت پر کوئی اجرت وصول نہیں کرتے، اور اللہ نے بھی یہ بیان فرما دیا کہ میری زمین میں رزق کے لیے نکلو نماز پڑھنے کے بعد، یعنی نماز اس میں شامل نہیں ہے، مسجد کے معاملات پر رزق وصول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح کتاب مقدس جس کے 2 حصے ہیں، عہد نامہ قدیم، عہد نامہ جدید۔ عہد نامہ جدید میں 4 اناجیل ہیں، متی کی انجیل، مرکز کی انجیل، لوکا کی انجیل، یوحنا کی انجیل۔ اس میں مرکز کی انجیل ہے، باب نمبر ہے اس کا 12 اور اس کی ہے آیت نمبر 38 اور 39۔ یہ مساجد میں جو علماء ہوتے ہیں ان کے لیے یہ آیات ہے۔ پھر اس نے اپنی تعلیم میں کہا کہ فقیہوں سے خبردار رہو جو لمبے لمبے جبے پہن کر بازاروں میں سلام کرتے ہیں، عبادت خانوں میں اعلیٰ درجے کی کرسیاں، ضیافتوں میں صدر نشینی چاہتے ہیں، یعنی مساجد میں اپنی گدی نشینی بنا چکے ہیں، مساجد میں اپنی دہشت جما چکے ہیں، تنخواہوں کے ذریعے لوگوں سے مال وصول کر کے مساجد میں اپنی منصب کو قائم کر چکے ہیں، ان کے لیے بیان کیا جا رہا ہے۔ ضیافتوں میں صدر نشینی چاہتے ہیں اور وہ بیواؤں کے گھروں کو دبا بیٹھے ہیں اور دکھاوے کے لیے نمازوں کو طول دیتے ہیں، انہی کو زیادہ سزائے ملے گی۔ تو کتاب مقدس سے بھی یہ چیز ثابت ہوئی کہ یہ چیز پسندیدہ نہیں ہے، یہ چیز غلط ہے۔ کتاب مقدس میں یہ چیز آ گئی کہ وہ اپنی گدی نشینی اور اپنی منصب کے لالچی ہوتے ہیں اور لوگوں کو دکھاوے کے لیے نمازیں پڑھتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام کی سیرت کے حوالے سے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے جو کہ صحیح بخاری میں ہے، اس کے اگرچہ طرق 2-3 ہیں، تو صحیح بخاری کی اس حدیث سے یہ رزلٹ نکالا جاتا ہے کہ دین کو ذریعہ معاش بنایا جا سکتا ہے۔ میں نے قرآن کا مزاج آپ کو بتا دیا کہ قرآن کتاب فرقان ہے۔ قرآن پچھلی شریعتوں کو اگر منسوخ کر سکتی ہے تو قرآن مجید یہ بھی طاقت رکھتا ہے کہ وہ حدیث کو بھی منسوخ کر سکتا ہے۔ قرآن مجید کی یہ ویلیو ہے، قرآن مجید کی اس قدر اہمیت ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کے اصول کو احادیثوں سے منسوخ کرنے لگیں گے تو منکرین حدیث کیوں نہ پیدا ہوں، احادیثوں کا انکار کیوں نہ ہو، اور احادیثیں وہ ہیں اور یہ حدیث کی کتاب وہ ہے صحیح بخاری جو کہ چند لوگوں تک محدود ہے، اہل حدیث، دیوبندی، بریلوی، یہی لوگ اس چیز کو مانتے ہیں۔ اہل تشیع صحیح بخاری کو نہیں مانتے، منکرین حدیث حدیثوں کو نہیں مانتے، اہل قرآن حدیثوں کو نہیں مانتے۔ قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے جس کو تمام لوگ مانتے ہیں، اہل حدیث، دیوبند، بریلوی، اہل تشیع، منکرین حدیث، اہل قرآن، یہاں تک کہ قادیانی بھی قرآن مجید کو مانتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے اصول کو حدیث سے منسوخ نہیں کیا جا سکتا۔ محدثین کا یہ اصول رہا ہے کہ قرآن مجید کی کوئی بھی آیت قرآن مجید کی دوسری آیت سے منسوخ ہوگی، حدیث سے کبھی منسوخ نہیں ہوگی۔ تو پھر بھی میں صحیح بخاری کی وہ حدیث پڑھ دیتا ہوں کہ کیا ہے، اس پر اعتراض کا میں جواب دے دیتا ہوں۔ صحیح بخاری میں ہے 2985 نمبر حدیث، 5737 نمبر حدیث اور 2276 نمبر حدیث۔ اس میں یہ ہے کہ صحابہ کا ایک گروہ کسی قبیلے کی طرف جاتا ہے دعوت کے حوالے سے، تو وہ ان کی مہمان نوازی نہیں کرتے، اور نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جب کسی طرف تم جاؤ اور وہ تمہاری مہمان نوازی نہ کرے تو تم اپنا حق لے لو زبردستی۔ اسی طرح وہ جاتے ہیں، ان کی مہمان نوازی نہیں کی جاتی، تو ان کے قبیلے کے ایک سردار کو بچھو ڈنک مار لیتا ہے، تو وہ کسی صحابی کے پاس آتے ہیں اور دم کے لیے التجا کرتے ہیں، اگرچہ اس کا ترجمہ جھاڑ پھونک کیا جاتا ہے لیکن وہ دم کے لیے آتے ہیں۔ تو وہ صحابی اس شرط کو پیش کرتے ہیں کہ اس کے عوض میں تم سے یہ چیزیں لوں گا، بکریاں لوں گا، تو وہ اس چیز پر مان جاتے ہیں۔ تو وہ جا کر ان کو دم کرتے ہیں سورۃ الفاتحہ سے، اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، تو وہ بکریاں لے آتا ہے۔ تو صحابہ کرام اس صحابی کو کہتے ہیں کہ تم نے کتاب اللہ پر اجرت کیسے لی؟ جب تک نبی علیہ السلام سے ہم یہ مسئلہ نہیں پوچھ لیں گے ہم اس چیز کو قبول نہیں کریں گے۔ تو وہ نبی علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں
تو نبی علیہ السلام جو فرماتے ہیں اس کی وجہ سے میں اس حدیث کا انکار کرتا ہوں، اور یہ الفاظ جو ہے وہ اس حدیث کے طرق میں ہے جو کہ ہے 5737 نمبر حدیث۔ صحابہ نے کہا کہ اس نے اللہ کی کتاب پر اجرت لی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ صحابہ بھی اس کو اچھا نہیں جانتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی کتاب اس چیز کی زیادہ مستحق ہے کہ تم اس پر اجرت لو دیگر کاموں کی نسبت، اور نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اس میں سے میرا حصہ الگ کر دو، جبکہ قرآن مجید میں واضح آیا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کبھی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتے تھے، اور نبی علیہ السلام کا یہ مزاج نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کے اس اصول کی مخالفت کریں۔ اس حدیث کو ہم اس قرآن مجید کی بنیاد پر ہی نہیں مانتے، کیونکہ ہمارے پاس قرآن مجید کا اصول موجود ہے کہ قرآن مجید یہ اصول کہہ رہا ہے کہ ہمارے انبیاء دعوت کے حوالے سے کبھی کسی سے کوئی مطالبہ نہیں کرتے تھے، کبھی اجرت نہیں لیتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام یہاں کیا فرمانے کہ میرے لیے بھی حصہ الگ کر دو اور کتاب اللہ کے ذریعے اجرت وصول کرو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ چیز عقل کے بھی خلاف ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ کہا ہوگا، کیوں کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق کے بارے میں، نبی علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں جب سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا کہ ان کا اخلاق کیسے تھا نبی علیہ السلام کا، تو سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا کہ نبی علیہ السلام کا اخلاق، نبی علیہ السلام کی سیرت قرآن ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام کی سیرت کو اگر دیکھنا ہو تو قرآن مجید کے اصول ہمارے پاس مستند موجود ہیں کہ قرآن مجید کے اصولوں پر نبی علیہ السلام عمل کرتے تھے۔ قرآن مجید کا اصول یہ ہے، تو لہذا ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام یہ بات نہیں کہہ سکتے، یہ حدیث ہی جعلی ہے۔ صحیح بخاری کی تمام روایات اگرچہ سند کے اعتبار سے درست ہیں، لیکن قرآن مجید کے اصول پر ہم پرکھیں گے، کیونکہ قرآن مجید کتاب فرقان ہے۔ قرآن مجید کی ایتھینٹسٹی اور صحیح بخاری کی ایتھینٹسٹی میں فرق ہے۔ صحیح بخاری کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب کے بعد صحیح ترین کتاب، تو لہٰذا اللہ کی کتاب پہلے ہے تو اس صحیح ترین کتاب کو بھی اس پر پیش کیا جائے گا۔ لہٰذا صحیح بخاری کی احادیثوں پر اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں قرآن مجید کی پیش نظر سے، تو یہ بات قبول کی جائے گی میرے بھائی، اس کی تعویل ہی نہیں ہو سکتی، اس کی تعویل ہی باطل ہے، جو تعویل کرے گا وہ بھی باطل ہے۔ نبی علیہ السلام کی سیرت پر حملہ کیا جا رہا ہے، نبی علیہ السلام کے مزاج پر حملہ کیا جا رہا ہے، تو لہذا قرآن مجید اور نبی علیہ السلام کے حوالے سے اگر کوئی شک و شبہ پیدا ہوگا تو ہم اس حدیث کا انکار کر دیں گے، چاہے وہ بخاری میں ہو چاہے وہ مسلم میں ہو، کیونکہ حدیث کو قبول کرنے کے دو ذرائع ہیں، ایک علم روایت یعنی راوی ثقہ ہونے چاہیے، اور ایک علم درایت یعنی عقل بھی قبول کرے۔ تو لہذا اس حدیث میں یہ حکم پایا جا رہا ہے کہ یہ درایت کے خلاف ہے، کہ قرآن مجید تو یہ کہہ رہا ہے، تو لہذا نبی علیہ السلام نے یہ چیز نہیں کہی ہوگی، اگرچہ سند کے حوالے سے صحیح ہے۔ لیکن صحیح بخاری میں بے شمار ایسی روایت ہیں، 20-25 کے قریب ہیں، کہ جو قرآن مجید کے خلاف ہیں۔ ان اگر روایتوں کو مان لیا جائے تو قرآن مجید پر حملہ ہوتا ہے اور نبی علیہ السلام کی سیرت پر حملہ ہوتا ہے، لہٰذا ہم ان احادیثوں سے اعلان برات کرتے ہیں۔ اگر ان سے اعلان برات نہ کیا جائے تو منکرین حدیث پھر حق پر ہیں کہ وہ حدیثوں کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنا مال اللہ کی قسم کھا کر نہ بیچو کہ اس سے برکت مٹ جاتی ہے۔ اگرچہ کاروبار میں بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی قسم مت کھاؤ، کیونکہ اللہ کی ذات کا یہ پروٹوکول ہے، اللہ کی ذات یہ عزت ڈیزرو کرتی ہے کہ اس کے نام کو تجارت میں نہ لیا جائے، اس کے نام کو کاروبار میں بھی نہ لیا جائے۔ تو اللہ جب یہ عزت رکھتا ہے، اللہ جب یہ پروٹوکول رکھتا ہے، تو اللہ کا پیش کردہ دین اسلام بھی یہ چیز ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو بھی کاروبار کے لیے یوز نہ کیا جائے۔ جب کبھی میں مسجد کے باہر غلہ لگا ہوا دیکھتا ہوں، میرے اندر میرے بھائی اتنی افسردگی پیدا ہو جاتی ہے کہ لوگوں نے اللہ کی یہ قدر کی ہے کہ اللہ کے گھر کے باہر غلہ لگا دیا، جبکہ دنیا میں کوئی بھی شخص جس قدر بھی غریب ہو، جتنا بھی غریب ہو، جھونپڑیوں میں لوگ بیٹھے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی اپنے گھر کے باہر غلہ نہیں لگایا۔ اس کو معیوب سمجھا، ہم نے مسجدوں کے باہر، اللہ کے گھر کے باہر غلہ لگا دیا، یعنی اللہ کو اس قدر بھی اہمیت نہیں دی۔ سورۃ الانعام کی آیت بالکل صحیح بیٹھتی ہے اس چیز پر کہ لوگوں نے اللہ کی قدر اس طرح نہیں کی جس طرح قدر کرنے کا حق تھا۔ لوگ اللہ کے نام پر کیا کہتے ہیں، جملہ دیکھیں آپ لوگوں کا مانگتے وقت، اللہ کے نام پر 1 روپے دے دے، اللہ کے نام پر 10 روپے دے دے، یعنی اللہ کے نام کی قیمت لگنا شروع ہو گئی ہے۔ یار اللہ کو کچھ تو اہمیت دے دی جائے، اللہ کو کچھ لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔
اللہ تعالیٰ میرے بھائی بہت بڑی ذات ہے، ایسے جملوں کی ادائیگی سے ہمارا ایمان بھی باطل ہو سکتا ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کی سیرت کو، نبی علیہ السلام کے نام کو بھی لوگ صرف کھانے کی حد تک یاد رکھتے ہیں۔ میلاد آیا، دیگیں لگی، کھا پی کے چلے گئے۔ 11ویں 14ویں یہ تمام چیزیں کھانے پینے کی لوگ کھاتے ہیں، پھر اٹھ کر چلے جاتے ہیں۔ کیا نبی علیہ السلام کا دین صرف یہی کھانے کی حد تک رہ چکا تھا کہ اپنی توندوں کو بڑھا دیں یہ لوگ؟ نبی علیہ السلام کی سنتوں کو بھول چکے ہیں۔ تو لہذا یہ کہنا کہ حدیثوں کو غلط کہہ رہا ہے، یہ بات غلط ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ کس بنیاد پر کہا جا رہا ہے۔ قرآن مجید وہ کتاب ہے جو یہ طاقت رکھتی ہے کہ اس کے اصول پر دیگر تمام کتابوں کو رد کر دیا جائے، اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے بھی قرآن مجید پر تاکید کی ہے۔ غدیر خم کی حدیث جو کہ صحیح مسلم میں 6225 سے 6228 تک کہ نبی علیہ السلام نے غدیر خم کے موقع پر قرآن مجید کی تاکید کی کہ قرآن مجید کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرو، قرآن مجید ہدایت کی کتاب ہے، قرآن مجید کو پکڑو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو لہذا نبی علیہ السلام نے بھی قرآن مجید کی تاکید کی ہے، اور قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے جس پر تمام امت کا اجماع ہے، جس کو تمام امت کے لوگ مانتے ہیں۔ قرآن مجید کے اصول کے مخالف تمام چیزوں کو رد کر دیا جائے گا۔ اگرچہ جہاں پر تعویل ہوگی ہم تعویل بھی کریں گے، لیکن یہ صریح قرآن کے خلاف ہے، یہ نبی علیہ السلام کی سیرت پر ڈاکہ ہے ایک قسم کا۔ اسی طرح صحابہ کرام کے بارے میں آپ مجھے کبھی دکھا دیں کہ صحابہ کرام نے کبھی اجرت لی ہو، کسی صحابی نے یہ پیشہ بنایا ہو کہ اس نے دین کی تعلیم پر اجرت لینا شروع کیا ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ کے بارے میں آتا ہے احادیث میں کہ وہ فاقوں کی حالت میں بے ہوش ہو کر گر پڑتے تھے، بھوک کی حالت یہ ہوتی تھی کہ وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتے تھے، اگرچہ وہ نبی علیہ السلام کے محدث ہیں، نبی علیہ السلام کی ان کے لیے دعا ہے، لیکن انہوں نے کبھی لوگوں کو احادیثیں سنا کر، احادیثیں بتا کر اس پر اجرت وصول نہیں کی۔ بھوک کی شدت یہ ہوتی تھی کہ آپ بے ہوش ہو کر گر پڑتے تھے۔ کسی صحابی نے، میرا یہ چیلنج ہے، آپ دکھا دیں کہ کسی صحابی نے دین کو ذریعہ معاش بنایا ہو۔ اسی طرح ائمہ کرام کے حوالے سے میں یہ بات کرتا چلوں کہ ان کی زندگی بھی اس چیز کا ثبوت دیتی ہے کہ انہوں نے بھی دین کو ذریعہ معاش نہیں بنایا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کا کاروبار کرتے تھے، اگرچہ بچوں کو پڑھاتے تھے لیکن اس پر فیس نہیں لیتے تھے۔ اسی طرح تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بچے کی ماں آئی، وہ بچہ جو امام ابو حنیفہ کے پاس پڑھتا تھا، کہ میرا یہ بچہ اکیلا ہے اور گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، لہٰذا میں اس کو کام پر بھیجنا چاہتی ہوں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس ماں کو یہ تسلی دی کہ تمہارے گھر کا خرچہ میں اٹھاؤں گا۔ پہلے کے لوگ تو اپنے طالب علموں پر خرچ کرتے تھے، تو تمام ائمہ کرام کی اگر ہم سیرت کا مطالعہ کریں تو ان میں کسی ائمہ کی یہ سیرت ہمیں نہیں ملتی کہ اس نے دین کو ذریعہ معاش بنایا ہو، دین سے اجرت وصول کی ہو۔ اسی طرح انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ میں ایک یہ بھی روایت پیش کر دوں جو کہ صحیح بخاری میں ہے۔ صحیح بخاری میں 97 نمبر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کے لیے 2 گناہ اجر ہیں۔ ایک وہ جو اہل کتاب سے ہو، اپنے نبی پر اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہو، اور وہ غلام جو اپنے آقا کے ساتھ ساتھ اللہ کا بھی حق ادا کرتا ہے، اور تیسرا وہ آدمی جس کے پاس کوئی لونڈی ہو، جس سے وہ مباشرت کرتا ہو، اسے اچھی تربیت دیتا ہو، عمدہ تعلیم دیتا ہو، پھر اسے آزاد کر کے اس کے ساتھ نکاح کر لے، اس کے لیے 2 گناہ اجر ہیں۔ تو وہ راوی جن لوگوں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، پھر اس کا آگے جملہ ہے، صالح بن حیان نے کہا ہم نے یہ حدیث تمہیں بغیر اجرت کے سنا دی، ورنہ اس سے کم حدیث کے لیے مدینہ تک کا سفر کیا جاتا تھا۔ یعنی وہ شخص یہ کہہ رہے ہیں، یعنی وہ راوی یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ تمہیں میں نے حدیث بغیر اجرت کے سنا دی، تو اس سے لوگ کہیں گے کہ وہ اجرت لیا کرتے تھے، جبکہ اگلے جملے میں ہی بتا دیا کہ اجرت کیا تھی، کہ اس سے کم حدیث کے لیے ہمیں مدینہ تک کا سفر کرنا پڑتا تھا۔ اجرت کہتے ہیں بدلے کو، یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ احادیث کے بدلے میں ہمیں مدینہ تک کا سفر کرنا پڑتا تھا، احادیثیں سننے کے لیے، احادیثیں لینے کے لیے۔ اجرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مال وصول کرتے تھے، انہوں نے یہ کہا کہ یہ تمہیں بغیر محنت کے میں نے سنا دی ہے، اگرچہ اس پر اجرت یہ تھی کہ ہم مدینہ تک کا سفر کرتے تھے۔ تو لہذا میرے بھائی قرآن مجید کو، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں لے کر چلنا ہے، اور قرآن مجید کو ہمیں درجہ اول پر رکھنا ہے۔ قرآن مجید پر ہی تمام کتابیں پیش کی جائیں گی۔ قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے جو ہماری امت کے لیے کافی ہے۔ اگرچہ نبی علیہ السلام کی سیرت، نبی علیہ السلام کی احادیث بھی محفوظ ہیں، لیکن ان میں بھی اگر کوئی بات اگر قرآن مجید کے خلاف آتی ہے تو ہمیں بلا جھجک کہہ دینا چاہیے کہ یہ چیز ختم،
بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، جس میں بھی ہے، ختم۔ قرآن مجید کو اس طرح ہمیں مضبوطی سے پکڑنا ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ہی آیا ہے کہ سورۃ الفرقان میں آیت نمبر 30 میں کہ نبی علیہ السلام قیامت کے دن یہ شکایت کریں گے اللہ سے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن مجید کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ اس سے یہ نتیجہ بھی نکالنا درست ہے کہ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا دے گا۔ اس سے یہ نتیجہ بھی نکالنا صحیح ہے کہ قرآن مجید کو وہ اہمیت نہیں دی گئی تھی جو قرآن مجید کو اہمیت دینی چاہیے تھی، یعنی کہ قرآن مجید کو دیگر کتابوں پر اہمیت نہیں دی گئی، قرآن مجید کو اس طرح ویلیو نہیں دی گئی جو قرآن مجید کی ویلیو تھی۔ تو اس پر میں اپنی چند آخری باتیں کروں گا کہ وہ لوگ جو کہ دین کو ذریعہ معاش بنا چکے ہیں، دین کی بربادی کی وجہ ہی یہی بنی ہے کہ دین کو ذریعہ معاش بنا لیا گیا ہے۔ اسی طرح میرے بھائی میں یہ آخری بات بیان کروں گا کہ جو لوگ دین کو ذریعہ معاش بناتے ہیں یا بنا چکے ہیں کہ ان کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دیں، کیونکہ جس چیز کی اجرت ہم دنیا میں وصول کر لیں اس کی اللہ سے کیا توقع رکھیں۔ اگر اللہ تعالیٰ، وہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک عالم، ایک شہید، ایک غنی، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان کو جہنم میں ڈال دے گا، کس بنیاد پر؟ کہ انہوں نے جو چیز دنیا میں چاہی تھی انہیں مل گئی۔ کہ عالم کہتا تھا کہ مجھے دنیا والے قاری کہیں، اسے کہہ دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ اس اصول سے یہ بھی چیز نکلتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دے کہ تو آج مجھ سے جو اجرت مانگنے آیا ہے جبکہ تو نے دنیا میں ہی اس کی اجرت وصول کر لی تھی، دنیا میں ہی اپنی نیکیوں پر تنخواہ لے لی تھی، دنیا میں ہی اپنی نیکیوں پر مال وصول کر لیا تھا، آج میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو لہذا یہ لمحہ فکریہ ہے تمام لوگوں کے لیے کہ ہمیں دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید، احادیث کی تعلیمات ہم پر فرض ہیں کہ ہم دوسرے تک پہنچائیں۔ نبی علیہ السلام نے یہ ذمہ داری ہم پر رکھی ہے کہ ہم لوگوں تک دین پہنچائیں۔ نبی علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اس پر اجرت وصول کرو، اس پر مال لینا شروع کر دو۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بنیادی ضرورت ہے۔ میرے بھائی آپ کسی دوسری چیز کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیں، کوئی کاروبار کر لیں، کوئی دکان کھول لیں، کوئی مزدوری کر لیں، کوئی ریڑھی لگا لیں، دین کو ذریعہ معاش نہ بنائیں۔ یہ مسلمان کے ایمان کا تقاضا نہیں ہے کہ وہ دین پر اس دنیا میں ہی اجرت وصول کر کے اپنا اجر ضائع کر لے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو ذریعہ معاش بنانے سے پہلے ایمان و عافیت کے ساتھ موت نصیب کر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے لوگوں تک حق سچ پہنچانے کی، حق سچ بیان کرنے کی اور لوگوں کو حق سچ سننے کی اور حق سچ پر تحقیق کرنے کی توفیق دے اور دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی بھی توفیق دے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔